1921 میں پیدا ہونے والی اصغر خان نے صرف 36 برس کی عمر میں پاک فضائیہ کی کمان سنبھالی۔ فضائیہ کے کم عمر 3 سربراہ ایئر مارشل اصغر خان پاک فضائیہ کے پہلے پاکستانی سربراہ بھی تھے۔ انہوں نے سرکاری ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے بعد 1970 میں تحریک استقلال کے نام سے سیاسی جماعت قائم کی، جس نے بھٹو دور میں سخت اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ مسلم لیگ نواز کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ماضی میں اسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے۔ ایئر مارشل اصغر خان نے جنوری 2012 میں اپنی سیاسی جماعت تحریک انصاف میں ضم کر دی تھی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اصغر خان نے حکومت کے خلاف تحریک بھی چلائی۔ ان کے مخالفین پاک فوج کو لکھے گئے ان کے خط کو پاکستان میں ضیاء مارشل لا کی وجہ گردانتے ہیں۔ الیکشن بتا رہا ہوں آپ کو، الیکشن ہوا کیا الیکشن تھا جس الیکشن میں ہر آدمی کو جو وزیر اعظم کے خلاف ہوا اور وزیر اعلیٰ کے خلاف ہوا اس کو قید کر دیا جائے، الیکشن تھا، فراڈ تھا۔ ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا اصغر خان کی سوچ اور کاوشوں کے باعث آج اہم قومی اثاثہ ہے۔ انہیں فضائیہ سے ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کی ذمہ داری بھی دی گئی اور بعض لوگ اس دور کو پی آئی اے کا سنہرا دور کہتے ہیں۔ اصغر خان کی سیاسی زندگی کا اہم ترین واقعہ ان کا سپریم کورٹ میں اپنے نام سے جانا جانے والا مشہور مقدمہ ہے۔ برسوں پہلے دائر اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ نے اکتوبر 2012 میں فیصلہ سناتے ہوئے سابق فوجی سربراہ جنرل مرزا اسلم بیگ اور خفیہ ایجنسی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل اسد درانی کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم دیا تھا۔ سیدھی ساری بات ہے، بیگ جو ہے وہ بھی غلط ہے اور دورانی بھی غلط ہے، سیدھی ساری بات غلط، اٹ واز اے رانگ تھنگ ٹو، ہی شوڈ نو کہ اس کا کام فوج اس لیے شامل نہیں ہو کہ سیاستدانوں کو پیسہ بانٹے، ہی شوڈ ریفیوز۔ اپنی درخواست میں اصغر خان نے الزام عائد کیا تھا کہ اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے 5 سینئر فوجی اہلکاروں کے ساتھ مل کر سیاستدانوں میں کروڑوں روپے تقسیم کیے تاکہ وہ 1990 کے عام انتخابات میں بے نظیر بھٹو کی شکست اور نواز شریف کی فتح کو یقینی بنائیں۔ فیاض راجہ، ڈان نیوز، اسلام آباد۔